ربیع الاول شریف کی رات مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت سے عاشقان رسول نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی علم دین سیکھا۔ بنگلہ دیش میں مقیم عاشقان رسول کے انتظار کی گھڑیاں ختم۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا عبید رضا عطاری کا سفر بنگلہ دیش کل بروز جمعہ 5 ستمبر چٹاگانگ کے عظیم الشان اجتماع میلاد میں خلیفہ امیر اہل سنت بیان فرمائیں گے۔ مختلف شہروں کے اجتماعات میلاد میں خلیفہ امیر اہل سنت کی بیانات سمیت دینی کاموں میں بھی مصروفیت رہے گی۔ بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات سے وابستہ عاشقان رسول سے ملاقات و نیکی کی دعوت کے سلسلے بھی ہوں گے۔ محمدیہ غوثیہ اسلامک کمیونٹی سینٹر یو لانگ ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی کے تحت اجتماع میلاد شیخ الحدیث تفسیر مفتی محمد قاسم عطاری کا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور اس کے مقاصد پر سنت و بھرا بیان۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں ناظرین، ربیع الاول شریف کی رات مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، 13 ربیع الاول شریف کو 7 ستمبر ہے۔ تمام عاشقان رسول، تمام عاشقان خاتم الانبیاء، تمام عاشقان ختم نبوت 7 ستمبر کو اپنے اپنے کاروبار میں، اپنے اپنے مال میں، اپنی اپنی چیزوں میں ہو سکے تو 7% ڈسکاؤنٹ دیں اور اس کو لکھ کے لگائیں، بورڈ لگائیں، پینا فلکس لگائیں، قلم سے لکھ کر لگائیں، زبان سے بھی بولتے رہیں کہ آج ہم 7% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ اچھا، اب بعض ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نفع زیادہ ہوگا آپ کو، تو اگر آپ چاہیں تو ڈبل 7 بھی کر سکتے ہیں، ٹرپل 7 بھی کر سکتے ہیں، ایز یو لائک، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض میں ایسا کہ 7 اگر کرتے ہیں تو آپ کو تو نقصان ہو رہا ہے، اس میں اتنی بچت ہی نہیں ہے، ایسی آئٹم ہوتی ہیں تو اس میں 2% کر دیں، 3% کر دیں، 4% کمی کر دیں، کر رہے ہیں کچھ ڈسکاؤنٹ 1% تو کر رہے ہی کریں، اور یہ سب کو پتا چلے کہ کیوں کر رہے ہیں آپ۔ اس لیے کہ آج اب یوم تحفظ ختم نبوت، اتنا سارا بولنا نہیں آئے گا سب کو، ہمارا لیے کہ جس طرح گزارا کر لینا، یہ بتا دینا کہ آج ہم نے کیوں ڈسکاؤنٹ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اچھا نہیں، ختم نبوت کا عقیدہ ایسا مضبوط کرنا ہے آپ کو، بچے بچے کی گھٹی میں ڈالنا ہے۔ یہ فتنہ اس وقت جگہ ہوا ہے نا بعض جگہ پر، تو یہ مطلب گھٹی میں ہو بچوں کی۔ پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی اس کی، بچوں کو سمجھانے کی، وہ خود ہی جب سمجھدار ہوتے تھے تو پتہ چل جاتا، لیکن اب فتنہ طرح طرح کا، پھر سوشل میڈیا تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بچے بچے کی گھٹی میں ڈالنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے آخری نبی ہے، یہ سب سے آخری نبی، اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، امپوسیبل، جو بولے وہ جھوٹا ہے۔ محمد عربی سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت سے عاشقان رسول نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی علم دین سیکھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو، اور جو اسلام بھائی حاضری کے لیے مدینہ پاک حاضر ہو اور مسجد نبوی میں ارد بیٹھا رہے، گنبد شریف کے سامنے باہر صحن میں بیٹھا رہے، دیکھتا رہے، اور واجہ شریف پہ اس لیے حاضری نہ دے آگے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، کس طرح میں حاضری پیش کروں، تو ان کی اس نیت پہ کیا ان کو اجر ملے گا، اور کیا ان کو مواجہ شریف پہ لازمی جانا چاہیے تاکہ وہ برکت حاصل کر سکے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ باب السلام پر ایک بزرگ کو دیکھتے تھے، پھر ان سے کچھ دعا سلام کی اور پوچھا آپ کون ہے کیا ہے، اب اندر کیوں نہیں جاتے، تو اندر نہیں جاتے تھے، باب السلام پر ہی رہتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اتنا ہی مطلب کرم ہے مجھ پر کہ میں دروازے تک آ گیا، اور کتے کو گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی،
اس طرح کے انہوں نے عاجزانہ جملے کہے تو یوں مفتی صاحب متاثر ہوئے. انہوں نے کہا میں قابل نہیں ہوں کہ آگے جا سکوں. یہ تھے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ. اس کو جمع کر کے لکھا بھی تھا اپنے کسی کتاب میں. اس میں ملے گا 130 حکایات عاشقان رسول کی، شاید اس میں یہ واقعات. یہ مطلب بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم، ان کی کتابیں بھی ہیں مطلب جن کے اردو ترجمے بھی ہوئے ہیں. غالباً یہ اعلی حضرت کے معاصرین میں سے تھے، اعلی حضرت کے دور کے تھے یہ بزرگ. اس طرح اگر کوئی واقعی اس کا ذوق ایسا ہے کہ وہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں اس کو دل ہمت نہیں ہوتی، اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے. پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے. یہاں سے بھی ہم یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہی ہیں. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. سرکار تو ہر جگہ سے سنتے ہیں اپنے کرم سے، لیکن مدینہ شریف جانا ہے، مواجہ شریف پر حاضر بھی ہونا ہے انشاءاللہ جب آقا بلائیں گے. بنگلہ دیش میں مقیم عاشقان رسول کے انتظار کی گھڑیاں ختم. خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا عبید رضا عطاری کا سفر بنگلہ دیش کل بروز جمعہ 5 ستمبر چٹاگانگ کے عظیم الشان اجتماع میلاد میں خلیفہ امیر اہل سنت بیان فرمائیں گے. مختلف شہروں کے اجتماعات میلاد میں خلیفہ امیر اہل سنت کی بیانات سمیت دینی کاموں میں بھی مصروفیت رہے گی. مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص بنگلہ دیش میں مقیم عاشقان رسول کو خوشی کی خبر دیتے ہیں کہ الحمدللہ بنگلہ دیشی عاشقان رسول کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی مدہ ذلہ العالی سفر بنگلہ دیش پر پہنچ چکے ہیں، جہاں کل بروز جمعہ 5 ستمبر 2025 کو شب ولادت کے سلسلے میں چٹاگانگ میں ہونے جا رہا ہے عظیم الشان اجتماع میلاد، جس میں قرب و جوار کے مختلف علاقوں سے عاشقان رسول شرکت کریں گے، جبکہ خلیفہ امیر اہل سنت سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. اور اس سفر بنگلہ دیش کے دوران خلیفہ امیر اہل سنت مقامی ذمہ داران اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے علاوہ دیگر عاشقان رسول سے ملاقات بھی فرمائیں گے، جبکہ دیگر دینی کاموں میں بھی خلیفہ امیر اہل سنت کی مصروفیت رہے گی. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ الکریم اجتماع میلاد اور دیگر دینی کاموں کے مناظر اب اردو و بنگلہ مدنی چینل اور مدنی خبروں سمیت دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز پر بھی دیکھ سکیں گے. محمدیہ غوثیہ اسلامک کمیونٹی سینٹر یو لانگ ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی کے تحت اجتماع میلاد شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم عطاری کا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور اس کے مقاصد پر سنت و بھرا بیان. محمدیہ غوثیہ اسلامک کمیونٹی سینٹر یو لانگ ہانگ کانگ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت اجتماع میلاد کا انعقاد کیا گیا. اس میں ہانگ کانگ کے مختلف مقامات سے بزنس کمیونٹی اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی بھی موجود تھے. اجتماع میلاد کے دوران نعت خواں اسلامی بھائی نے کلام پڑھتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مناسبت سے سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگائے. جبکہ اجتماع میلاد کے دوران شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم عطاری مدہ ذلہ العالی نے میلاد مصطفیٰ اور اس کے مقاصد پر سنت و بھرا بیان کیا. کہ اس قوم کو نہ پڑھنا آتا تھا، نہ لکھنا آتا تھا، نہ علوم میں ماہر تھے، نہ کسی خاص علم کے اندر انہیں دسترس حاصل تھی، لیکن خدا نے ایسا علم والا نبی بھیجا، ایسے کمال والا نبی بھیجا کہ وہ کہ جنہیں کچھ نہیں آتا تھا وہ دنیا کو سب کچھ سکھانے والے بن گئے. انہی کے اندر ابو بکر صدیق جیسا صاحب فہم پیدا کر دیا، انہی کے اندر عمر فاروق جیسا زمانے کا عظیم الشان فرما روا پیدا کر دیا، انہی میں عثمان غنی جیسا سخی پیدا کر دیا، انہی میں مولا علی جیسا شجاع اور صاحب علم پیدا کر دیا، اور انہی کے اندر حضرت خالد بن ولید جیسا سپہ سالار پیدا کر دیا، انہی میں عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر قرآن پیدا کر دیا، انہی میں عبداللہ ابن مسعود جیسا صاحب علم فقہ پیدا کر دیا. یہ جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں پر علم کا مینار بنتے گئے. خدا نے اپنا وہ علم والا نبی، اپنا وہ فہم والا نبی، اپنا وہ وحی سے تائید یافتہ نبی بھیجا کہ جس نے ان سب کو علوم کے دریا بنا دیا. اور اس کے بعد دنیا میں علم پھیلا تو مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا تھا.
دوران بیان مفتی محمد قاسم اتاری مدظلہ العالی نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت رونما ہونے والے مختلف واقعات بتائے اور عظمت و شان مصطفیٰ بیان کی، جبکہ اسی دوران 1500ویں جشن ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں دھوم دھام سے مناتے ہوئے اجتماع میلاد اور جلوس میلاد میں شرکت کرنے اور درود پاک کا ورد کرنے سمیت دیگر نیک اعمال کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ اختتام پر مفتی محمد قاسم اتاری مدظلہ العالی نے تو آپ بھی کروائی۔ اے اللہ محبوب کریم کا صدقہ ہمارے دلوں کو بھی پاک و صاف کر دے، ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے، ہمارے کردار کو پاکیزہ بنا دے۔ اجتماع میلاد کے اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ اور پھر اجتماع میلاد کے بعد شرکاء عاشقان رسول نے مفتی محمد قاسم اتاری مدظلہ العالی سے ملاقات کی بھی سعادت پائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت منعقدہ اجتماع میلاد اور جلوس میلاد میں شرکت کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ بلونیا سٹی میں دعوت اسلامی کے تحت اٹلی کی تاریخ کے عظیم الشان جلوس میلاد کا انعقاد عاشقان رسول نے مولانا عبدالحبیب اتاری کے ساتھ مرحبا یا مصطفیٰ کی صداؤں سے فضاؤں کو معطر رکھا۔ جلوس میلاد کے اختتام پر عظیم الشان اجتماع میلاد بھی ہوا۔ رکن شورا نے سنت و بھرا بیان کیا۔ یہ روح پرور مناظر ہیں یورپی ملک اٹلی کی سٹی بلونیا میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت منعقد ہونے والے عظیم الشان جلوس میلاد کے، جو کہ ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، اور اس میں شرکت کے لیے اٹلی کے مختلف شہروں سے سفر کرتے ہوئے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول سمیت مبلغین دعوت اسلامی اور ذمہ داران شرکت کی سعادت پاتے ہیں۔ اس سال بھی ان عاشقان رسول نے یہ سعادت پاتے ہوئے رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کے ہمراہ مرحبا یا مصطفیٰ اور سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں کی گونج سے فضاؤں کو معطر اور معمر رکھا۔ جلوس میلاد کے اختتام پر مقامی اسٹیڈیم میں دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان اجتماع میلاد کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے کہا، دنیا میں بڑے باکمال لوگ آئے، بڑے پاورفل لوگ آئے، کسی شہر پر، کسی ملک پر ان کی حکومت ہوتی ہے، ان کا آرڈر کسی ایک علاقے میں چلتا ہے، مگر میرے آقا کے کمال کا عالم یہ ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمائیں تو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ کفار مکہ کہتے ہیں 2 ٹکڑے تو کر دیے، جوڑ کے بھی بتاؤ، میرے آقا اشارہ فرماتے چاند پھر جڑ جاتا ہے۔ مولا علی کی نماز جائے تو میرے آقا دعا فرمائیں، مغرب کے بعد ہمیشہ دنیا میں عشاء کا وقت ہوا ہے، مگر وہ کیسا دن تھا کہ جب مدینے والے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو سورج واپس پلٹتا ہے اور مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے۔ مولا علی اپنی نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا باکمال، کوئی ہے جس کی ایسی اتھارٹی ہو؟ اللہ اکبر۔ یہی بات تو پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا پیچن توڑ دا تے پیچن جوڑ دا بگڑی بنا میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب۔ دوران بیان رکن شورا نے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے معجزات مصطفیٰ بتائے اور شرکاء کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچتے ہوئے 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ منانے کا ذہن دیا۔ نیت کر لے انشاءاللہ پیارے آقا کو بہت سارے تحفے پیش کر دیں۔ 5 وقت نماز پڑھ کے میلاد منائیں گے، سچ بول کر میلاد منائیں گے، جھوٹ چھوڑ کر میلاد منائیں گے، حلال کما کر میلاد منائیں گے، سنتوں پر عمل کر کے میلاد منائیں گے۔ پھر دیکھیں نبی پاک کی عطائیں کیسی ہوں گی۔ جبکہ 1500ویں جشن ولادت مصطفیٰ مناتے ہوئے سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا کے نعروں سے فضاؤں کو معطر اور معمر رکھا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ منانے کے لیے جلوس میلاد اور اجتماع میلاد میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ شعبہ اصلاحی اعمال کراچی سٹی ذمہ دار نے سیفل گوٹ میں محمد عمر اتاری سے والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ کراچی کے سٹی ذمہ دار نے ایک پرانے اسلامی بھائی محمد شفیق اتاری کے گھر جا کر ان کی عیادت کی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ اسلامی بہنوں
بہنوں کی مرکزی فیضان صحابیات کراچی یوم دعوت اسلامی پر سنت و بھر اجتماع کا انعقاد ہوا۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نگران عالمی مجلس مشاورت سمیت کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ شرکاء اجتماع نے دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دینی کاموں کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ 2 ستمبر کو دعوت اسلامی کے قیام کو 44 سال مکمل ہونے پر اسلامی بہنوں کی مرکزی فیضان صحابیات نصر اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ کراچی میں سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نگران عالمی مجلس مشاورت سمیت کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا، جس کے بعد بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کی گئی۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی دینی خدمات بیان کرتے ہوئے کہا کہ آج فیضان عطار سے دعوت اسلامی کا پیغام نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں سے ملاقات میں مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ رسائل بھی تحفے میں دیے۔ آخر میں منقبت کا سلسلہ ہوا، جس کے بعد صاحبزادی امیر اہل سنت نے دعائے خیر کی۔ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے، 1500واں جشن ولادت منائیں گے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 4 ستمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام، مندرا سومائے میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، دیدار مصطفیٰ۔ زیارت رسول کا وظیفہ جو کوئی ربیع